हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया जी। आदिल साहब फरमाइए, मेरी शिकायत अपनी जगह मौजूद है। फैसल भाई, जो आपकी शिकायत है ना, वही शिकायत हो सकता है कि एमक्यूएम की कारकुनान की हो। ठीक है, मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूं, अवाम भी सुन रही है, हो सकता है वो एमक्यूएम के कारकुनान की हो। लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं कि अल्ताफ भाई बहुत मुखलिस आदमी है दोस्तों में, दोस्ती के लिए। अल्ताफ भाई ने जिस इखलास का मुजाहरा किया, अल्ताफ भाई ने जो दोस्ती की बुनियाद रखी, 88 में भी कोशिश की थी ना, उसके बाद अब आकर हमारे फर्स्ट नेबर सिंध में अर्बन जो एरियाज हैं उनको एमक्यूएम रिप्रेजेंट करती है, रूरल एरियाज को पीपल्स पार्टी करती है। दोनों की ग्राउंड रियलिटीज हैं, हकीकत है। अगर हमने ये चाहा कि हम इनके साथ मिलकर चलें, हमने अपनी शिकायत का इनके सामने मदावा करने की बात की, कोशिश की। क्या हमने बुरा किया? हम गवर्नमेंट है, हम स्टेट है। मदावा हो गया। देखिए सर, मदावा हो गया या नहीं हो गया वो उनका मैटर है। ओके, उनके कोर्ट में गेंद आप है, रिप्रेजेंट वो क्या जवाब देंगे हमें? चलिए सही साहब, खामोश तो नहीं है ना। सही साहब तसल्ली से, सबने बोला, बहस हुई, आप तसल्ली से बताइए क्या कहेंगे। मैं ये अभी आखिरी बातें सुन नहीं सका, जरा यहाँ कुछ मुझे प्रॉब्लम थी वॉइस की। अच्छा, वो मुख्तसर फरमा दीजिए ताकि वो आपकी शायद आवाज सुन नहीं पाए सही। आपको नहीं बता, इनसे मुख्तसर होगा नहीं। सर आप सही साहब, बेसिकली वो शिकायत ये है, मैंने कहा जी आप कोलिशन गवर्नमेंट में क्यों हैं, और उन्होंने कहा कि जी हम वफामत के साथ, अखुवत के साथ लेके चलना चाहते थे, लेकिन वो मामला नहीं निपटा। आप फरमाइए। नहीं देखें, इसमें तो कोई, मैं समझता हूँ कि दूसरी राय नहीं है कि कई मौक़ों पर इस हुकूमत के कोalition पार्टनर्स के अंदर इख्तलाफात पैदा हैं, और दुनिया में जहाँ जहाँ भी कोalition गवर्नमेंट्स होती हैं वहाँ इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं, लेकिन उनको फिर रिजॉल्व भी कर लिया जाता है। और यकीनन एमक्यूएम ने बाज जेन्युइन इश्यूज भी रेज किए और उनके हल भी निकले। साहब वो मेरा सवाल आपसे वो नहीं है, मेरा सवाल आपसे, ये तो उन्होंने बात की थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो मामला बार बार लिपट के आता है, ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसकी। कल मेरे शो में इजहारुल हसन साहब ने खुद फरमाया कि सियासी और सरकारी सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है। आज भी जम के बातें हो रही हैं। इसका जवाब दीजिए कि ये पाकिस्तान की आवाम को इन मुसीबतों से निजात क्यों नहीं मिल पा रही, क्यों बार बार ये हम सेम और सॉफ्टवेयर सुन रहे हैं। मैं बुनियादी तौर पर इस बात को तस्लीम करता हूं कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ठीक होनी चाहिए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो लोग मुजरिम हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको अदालतों के सामने पेश करे। बिल्कुल, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन कराची का मामला इतना सीधा नहीं है, वहां पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल जो है वो डिफरेंसेस लोगों के हैं। बहुत सारे गिरोह ऐसे काम कर रहे हैं जो बाज़ाहिर लोगों के सामने नहीं हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं और लोगों से जबरन पैसे भी लेते हैं और सारे वो कार्रवाइयां भी करते हैं। लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि जितनी कराची में जमातें हैं, खासतौर पर एमक्यूएम का बहुत बड़ा स्टेक कराची में है, उनका वोट बैंक कराची के अंदर बहुत बड़ा है और उनकी रिप्रेजेंटेशन कराची में बहुत ज्यादा है। तो एमक्यूएम की भी ये जिम्मेदारी है कि वो तमाम जमातों के साथ मिलकर, अगर वो कहते हैं जी हमारा कोई शख्स मुलविस है, तो उसको भी पॉइंट आउट किया जाना चाहिए। अगर जिस तरह पहले वो डॉक्टर साहब का नाम लेते हैं, अब मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब इस पूरे सारे किस्से में कहीं नहीं है और ना हुकूमत उनके पीछे है, ना उनको ये इख्तियारात हासिल है कि ऐसा कोई काम कर सकें। लेकिन अगर कोई और समझते हैं कि पार्टी का वजीर है, पार्टी का कोई जिम्मेदार ओहदेदार है, वो ऐसे लोगों की पुष्पनाई कर रहा है, तो वो उनके नाम सामने आने चाहिए, चाहे वो मैं क्यों ना हूं। लेकिन इस तरह से जो मतलब किसी एक पूरी हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगा देना या जनरली कह देना कि जी फेडरल गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है या सूबाई हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है, तो फिर देखें उसके अंदर हमारी इत्तेहादी जमातें भी शामिल हैं। तो जिम्मेदारियां सबके ऊपर आती हैं, और अगर अच्छे काम का क्रेडिट सब लोग लेते हैं तो फिर बुरे काम का क्रेडिट भी सबको ले रहे हैं, जो डिस्क्रेडिट है वो भी सबको जाता है। मैं समझता हूं कि ऐसे मौकों पर जहां पर लोगों के जेन्युइन इश्यूज हों, उस पर बजाय लड़ाई करने के, बजाय उसमें आग भड़काने के, हमें बैठकर उसका कोई सॉलिड रिजॉल्व करना चाहिए ताकि हम लोगों के मुश्किलों को हल कर सकें। सही साहब, मेरा एक मौक़िफ़ है, आप बैठें, रिजॉल्व करें, कुछ भी करें, ये आपका जाती मामला है, नंबर एक। नंबर दो, अगर ये सरकार की जिम्मेदारी है, तो अगर सरकार नहीं कर रही तो या सरकार जिम्मेदार है न होने पे उसके, और या सरकार नाअहल है। चूज कीजिए, क्या करेंगे। देखिए फैसल साहब, बात यह है कि अगर सिर्फ हुकूमत के कह देने से कि मसले हल हो जाएंगे, सारे मसाइल हल हो जाते, तो ना दुनिया भर में पुलिस का शोभा होता, ना अदालतें होती, ना फौज होती, ना कोई और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती। ये सारी हैं इसीलिए कि माशरे में जराइम होते हैं। रहमान मलिक साहब कहते तो इसी तरह, रहमान मलिक साहब तो ऐसी बात करते हैं, उन्होंने कह दिया, जो कह दिया वो फरमा दिया, हो जाएगा, बस कह दिया हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी है। वो कराची आए हैं, उन्होंने आके बात की है कि एमक्यूएम के पास गए, वो एएनपी के पास गए, एक और पार्टी के पास गए, जाके उन्होंने कहा कि जी अब तय हो गया, अब से कुछ नहीं होगा,
اور سکون ہو جاتا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کے کہہ دینے سے نہیں ہوتا، کہہ دینے سے بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں فیصل، یہ فیلئر ان کو اپنا ماننا پڑے گا۔ گورنمنٹ میں یہ ہیں، ایم کیو ایم ان کے اتحادی ہیں، کراچی کے اندر یہ وبا پھیل چکی ہے، مصیبت ہے، اور یہ اگر اس کو حل نہیں کر سکتے ان معاملات کو تو یہ کسی اور کے حوالے کریں۔ یعنی اگر یہ نہیں ان سے پولیس کنٹرول ہوتی اور یہ اپنے پروٹوکول سے باز نہیں آئیں گے، پروٹوکول پہ ہی پولیس چاہیے، تو یہ رینجرز کو دے دیں۔ پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے، سیاسی انفلوئنس بھی استعمال ہوتا ہے۔ سیاسی انفلوئنس تو جب بندہ پکڑا جاتا ہے تو اسی رات چھوٹ جاتا ہے، وہ جو سیاسی انفلوئنس تو وہ الگ ہے، اور یہ نہیں پتہ لگتا کہ وہ کس نے چھڑوایا، فون کس نے کیا، کس نے پکڑا تھا، جعلی سم سے آتا ہے سر، آپ خیال کریں سر، کیا وہ فون جعلی سم سے چھڑوانے والا فون بھی جعلی سم سے آتا ہے؟ میرا خیال ہے ایک بات کا اضافہ کرتا چلوں، اور میں بہت مختلف بات کروں گا۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں پولیسنگ پہ، انہوں نے بھی بات کی، انہوں نے بھی بات کی۔ میں ایک تجزیہ آپ کو دیتا ہوں فیصل صاحب اور ان دونوں حضرات کو بھی۔ کمیونٹی پولیسنگ، مقامی پولیسنگ، لوکل پولیسنگ اگر آپ اس شہر میں رائج کر دیتے نا، پورے پاکستان کے ایک ایک ڈسٹرکٹ میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کے تمام ڈسٹرکٹ میں لوکل پولیسنگ، کمیونٹی پولیسنگ اگر آپ قائم کر دیتے تو یہ نوبت نہیں آتی کہ یہاں کسی کا پتا، کسی کو کچھ بھی نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں پتا۔ کیا بات، الیکشن کیسے جیتیں گے یار؟ دوسری بات، تھانہ کچہری ہاتھ سے نکل جائے گا، الیکشن کیسے میں آپ کو جیتیں گے؟ بتاتا یہ چلوں کہ انہوں نے بات کی کہ اس کا مل بیٹھ کر ادراک اس کا کیا جاتا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ مجھے بتائیے سعید غنی صاحب کہ آج ایم کیو ایم جو حکومت کی کولیشن پارٹنر جو آپ کے ساتھ ہے ہر اچھے اور برے وقت میں، آج کل رات کو وزیر اعلیٰ صاحب کو، اسپیکر صاحب کو کلیئر اسٹریٹ اوے میسج کر دیا گیا تھا کہ ہم ڈیمونسٹریٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری سنیے گا آپ، آج جب ہم اسمبلی میں پہنچتے ہیں تو ڈپٹی اسپیکر صاحبہ شیلا رضا صاحبہ کا جو بیہیو تھا وہ پورے میڈیا نے دکھایا۔ منسٹرز کھڑے تھے، منسٹرز جن کو رول آف پروسیجر کے تحت 215 کے تحت یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں، نہ انہوں نے ان کو بولنے دیا۔ ایم پی ایس کھڑے ہوئے پوائنٹ آف آرڈرز پہ، ان کو بھی نہیں بولنے دیا۔ ہم نے ریکویسٹ کی تمام افراد کا، نہ صحیح ان میں سے کسی ایک، رابطہ کمیٹی کے ارکان کھڑے تھے ہمارے، ڈاکٹر صغیر کھڑے تھے، رضا ہارون بھائی کھڑے تھے، ہمارے پارلیمانی لیڈر سید سردار احمد تھے۔ ہم نے کہا ان میں سے کسی ایک کا مائک آپ آن کروائیے، سنیے تو ہم کہنا چاہ کیا رہے ہیں۔ اس شہر پر یلغار ہوئی ہے، یہاں کی تمام انجمنیں ایک ایک کر کے اپنے دروازے بند کرتے جا رہی ہیں۔ یہ وہ روشنیوں کا شہر، اس کے وارث ہم ہیں، ہمیں اس کی فکر ہے، ہم اس کے لیے لڑیں گے ہر جگہ جا کر۔ سعید صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک اسمبلی کی کارروائی کی بات ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اسمبلیز میں، اور یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے۔ میں بھی سٹی کونسل میں رہا ہوں، ہمیں تو جوتے بھی پڑے ہیں اس کونسل کے اندر، ہمیں تو اکثر بات کرنے نہیں دی جاتی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب اس کو بنیاد بنا کے آپ معاملات کو اور آگے لے کر جائیں۔ یقیناً اگر کسی نے زیادتی کی ہے وہاں پر تو اس پر بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس انداز میں اس کو پیش کرنا میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے دوست بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کراچی میں وہ نمائندگی کرتے ہیں، ان کو بالکل بات کرنی چاہیے کراچی پر، لیکن میرے بھائی میں بھی کراچی کا رہنے والا ہوں، اور شاید مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ ہماری وزیر اعلیٰ صاحب نے کتنے پروجیکٹ دیے شہر کو، میں پوچھتا ہوں آپ سے 4 سال کے دوران وزیر اعلیٰ صاحب نے کتنے پروجیکٹ دیے اس شہر کو؟ کون سی اونرشپ ہے سعید بھائی؟ فیصل بھائی اونرشپ کہاں ہے؟ فیصل بھائی ایک کام کریں، آپ لوگوں سے نہیں فرمائیے صحیح صاحب۔ فیصل بھائی ایک کام کریں آپ، جی فیصل قریشی صاحب ایک کام کریں، جی یہ کراچی کی ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے ایک پروگرام رکھیے، مجھے بھی بلا لیجئے اور عادل بھائی کو بھی بلا لیجئے سر، 2 بتا دیں، اگر میں یہ ثابت نہ کر سکوں کہ ہماری حکومت نے بہت ساری اسکیمیں دی ہیں تو جو سزا چاہیے عمران صاحب سوال کر رہے ہیں آپ سے، 2 بتا دیجئے کون سی لیاری ایکسپریس وے کس جگہ کھڑا ہوا ہے؟ سر سعید بھائی، میں تو کہہ رہا ہوں میں پیپر میں ہوں نا سارے، ابھی آپ نے کسی اور ایشو پہ مجھے بلایا، آپ اس وقت میں یہ باتیں ڈاکومنٹ کے ساتھ ثابت کروں گا۔ آپ کے پاس اعداد و شمار ہے نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کراچی بھائی مجھے میں کمپیوٹر نہیں ہوں، انسان ہوں۔ کراچی عمران اسماعیل صاحب آپ بھی آ جائیے گا، جو آپ نے کارنامے کیے وہ بھی دکھوا دیجیے گا۔ پانی نہیں ہے، بجلی میں نہیں آپ سے ہے، صرف گیس نہیں ہے۔ یار آپ تو اس میں کراچی میں کب گیس کی شارٹیج ہوئی تھی مجھے آپ بتا دیں، آخری بار کب گیس کی بھائی شارٹیج آپ ہوئی کو تھی؟ پتہ ہی کچھ نہیں، اب آپ گیس کی لوڈ شیڈنگ کراچی میں کر رہے ہیں، یہ آپ نے کراچی اس کے لیے کیا اقدامات کیے آپ نے؟ پانی کے لیے آپ نے کیا کیا؟ مشرق پہ پہنچ جاتے ہو، بجلی کے لیے آپ نے کیا کیا؟ بات کریں نا سر پہلے کیا بات کروں آپ سے؟ آپ کے بچے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بس آپ نے تو یہ تیار کیا ٹریک سے لوگوں کو ہٹانا ہے، کمال بات کریں، جو بات میں آپ سے ایشوز پر ہی بات کروں گا نا، اور کس چیز پہ؟ اسٹیل مل پہ بات کریں، پی آئی اے پہ بات کریں، ریلوے پہ بات کریں، کون سے سبجیکٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں اس پہ کر لیتے ہیں، آپ بتائیے کون سے سبجیکٹ پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ کام کریں فیصل قریشی صاحب، کام کریں آپ، جناب علی نہیں میری بات سنیں ایک منٹ،
جی ایک منٹ فیصل صاحب، فرمائیے فرمائیے. آپ ایک کام کیجئے، اسماعیل صاحب سے پوچھ لیجئے کس سبجیکٹ پہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں. سبجیکٹ ان کی مرضی کا رکھیے، مجھے بلائیے، ان کو بلائیے، پھر یہ بھی تو آئے ہوئے نا سر، بات کر لینا، آئے ہوئے. صحیح صاحب، میں ہم بیٹھے کیا ہوئے کر کے آؤ نا کہ کس میں بات کرنی ہے آپ نے. ہم بیٹھے ہوئے. سعید وہ صاحب subject سعید رکھیں صاحب پروگرام میں، اس سے سعید بات صاحب کریں. بیٹھک موجود ہے، عادل صاحب بھی موجود ہیں، عمران صاحب بھی، آپ بھی. میں دوبارہ سے ساری ڈسکشن کو واپس اس کی جگہ پہ لے آتا ہوں. اس نہیں، وقت میں ہوا میں تو بات نہیں کر سکتا نہیں ہوں سر، نا. میں ہوا میں نہیں، میں یہ تو بالکل ہوا میں موضوع کہ پہ. گیس کہاں چلی گئی، بجلی کہاں چلی جناب گئی. عالی میں واپس ترقیاتی موضوع، اسکیمیں میں نہیں ملی. میں کہہ رہا ہوں پروگرام رکھیے. جناب عالی میں واپس موضوع پہ لے آتا ہوں. وہ اپنی چیزیں لیں. سعید صاحب میں واپس لے آتا ہوں. چیزیں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سر میں واپس لے آتا ہوں موضوع پہ. بھائی آپ سے تھوڑی کہہ رہا ہوں یار، آپ نے کراچی میں نہیں لیکن میں لا رہا ہوں واپس. بھائی آپ نے کراچی میں اسٹے کی نہیں ہے، آپ کے پاس سوال بھی نہیں ہے کراچی میں. رپورٹ آ گئی ہے، فخر الدین جی ابراہیم صاحب کی فورینسک رپورٹ آ گئی ہے، 25 بلین روپیز کی اب یہ کرپشن پہنچ ہوئی گئے ہے. اسٹیل مل پہ. آپ کیا اسٹیل مل پہ کیا ہوا؟ ختم ہو گیا اسٹیل مل، برباد ہو گیا. پتہ نہیں کہاں سے شروع کرتے ہیں، کچھ نہیں ختم ہوتا. اسی طرح چلیں گی چیزیں، ٹھیک ہوں گی. اللہ نہ کرے اس طرح چلیں چیزیں کہ 25 بلین کی کرپشن ہو جائے. 8,500 ارب روپیہ لوٹ لیا 4 سال میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اسی طرح چلے گا آپ یہ کتنا چلے گا ملک؟ رپورٹوں میں چلتے رہے بس. آپ لوگوں کے پتہ نہیں خزانے کب بھریں گے وہ سوئس بینک والے. عادل صاحب زمین پہ آگے دیکھو بھائی، زمین پہ آگے دیکھو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جس طریقے سے ڈیمونسٹریشن ہوا، تاجر برادری جس طریقے سے نکلی، تمام رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے، تمام برادریوں سے تعلق رکھنے والے، یہ تمام تاجر ہمارے بھائی، ان کو یہ میسج الطاف بھائی کی طرف سے میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ شہر نہ کل لاوارث تھا، نہ آج لاوارث ہے، نہ انشاءاللہ آئندہ لاوارث ہوگا. تو کیا یہ ہم حتمی اس ہے؟ شہر کو اون کرتے ہیں اور ہر طریقے سے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کل آپ جس طریقے سے ڈیمونسٹریشن کرنے جا رہے ہیں، الطاف بھائی آلریڈی آپ کو کہہ چکے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر طریقے سے. ہم اس طریقے سے جو دہشت گردی کی ایک نئی شکل، ایک نیا ٹرینڈ، ایک نیا سٹائل دیا گیا ہے جو بھتہ خوری کے حوالے سے، جس میں لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کاروبار بند کیا جا رہا ہے، میں یہ پھر بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو سنجیدگی کے ساتھ لیا جانا چاہیے.